السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، حاضرین مجلس مبارک، آج کا یہ دن ہمارے لیے یقیناً خیر و برکت کا دن ہے، خیرات کے تقسیم ہونے کا دن ہے، اس معنی کر کے کہ ہم سب کے ممدوح مکرم، ہم سب کے مربی و مشفق، محسن سنیت، وارث علوم اعلیٰ حضرت، تاجدار علم و فن، تاج الشریعہ بدر الطریقہ العلامہ اختر رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف کا یوم وصال ہے۔ سچ بات بتاؤں، بہت سارے لوگوں کے جانے کا کسی ایک گھر کو غم ہوتا ہے یا اس کے احباب کو غم ہوتا ہے، مگر اختر قادری اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے جانے سے پوری دنیا سنیت یتیمی کا چہرہ اپنے ساتھ لے بیٹھی ہے، اس لیے کہ ہمارا قائد اور ہمارا رہنما و رہبر تاج الشریعہ جیسا جب تک رہے، پیچھے چلنے والی قوم کو کسی بلا اور وبا سے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، آج ہماری نظریں تلاش کرتی ہیں ایک شیخ معظم کو، مگر دور دور تک وہ چہرہ نظر نہیں آتا۔ آج تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پوری دنیا یاد کر رہی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تقویٰ و طہارت میں ایسے گزاری ہے کہ جب آنکھ کھولی تو علم کا گھرانہ تھا، تقوی کا گھرانہ تھا، اور کیوں نہ ہو جن کی پرورش متقی اعظم مفتی اعظم کے گود میں ہوئی ہو۔ اس مفتی اعظم کی بات کر رہا ہوں جن کی 90 سال کی جب عمر ہو گئی تو آپ فرماتے تھے کہ میری زندگی میں جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے ہوئے ان کے شاگرد آج بھی موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں، میرے استاد گرامی بھی، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی عمر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کی لذتیں نہیں اٹھائی ہوں۔ جوانی آخر کس کو نہیں معلوم کہ کیسی انگارے بھری ہوتی ہے، نفس امارہ اس وقت ٹھاٹے مارتا ہوا خواہشات کا ایک سمندر ہوتا ہے، لیکن اس متقی اعظم سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پاکیزہ زندگی ایسے گزاری۔ ان کی گود میں جس تاج الشریعہ کی پرورش ہوئی ہو، کیا وہ تقویٰ کے وارث نہیں ہو سکتے؟ عزیزان گرامی وقار، کہنے کے لیے بہت سارے شوشے ہیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت سارے عناوین ہیں۔ مرشد گرامی پیر برحق روشن ضمیر پیر جن کو کہا جائے، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم پر گفتگو کی جائے وہ الگ ایک عنوان ہے، آپ کے تقوی پر گفتگو کی جائے وہ ایک الگ عنوان ہے، آپ کی سیرت پر گفتگو کی جائے وہ الگ عنوان ہے، آپ کے خاندان کی نجابت و شرافت پر گفتگو کی جائے وہ ایک الگ عنوان ہے، بلکہ محض آپ کے چہرے پہ گفتگو کی جائے وہ ایک عنوان ہے، لاکھوں میں وہ چہرہ دوسرا ملتا نہیں۔ عزیزان گرامی، اس آج کی ہماری محفل میں ہم تمام شعبوں کو اور تمام گوشوں کو محیط تو نہیں کر سکتے، گھیر تو نہیں سکتے، لیکن جو باتیں ہمارے ایمان کو تازہ کر دیں، ہمارے دلوں کے اندر پھر سے جذبہ ایمانی بیدار کرے،
وہ میں عرض کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ صوفیہ اکرام نے فرمایا ہے پیر وہی ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور جس کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ آج میں اسی پیر کا ذکر کروں گا جس پیر کے ذکر کو سننے کے بعد آپ سب کے دلوں میں توبہ کی تو تمنا بڑھ جائے گی، جس پیر کو سننے کے بعد آپ کی اللہ کی شدت سے یاد آئے گی، اسی پیر کا میں آج اس محفل میں ذکر کروں گا۔ اور محفل کے ختم ہونے کے بعد آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے محسوس کرنا میں نے اس پیر معظم کی باتیں جو سنی ہیں تو آخر میرے دل میں کیا تبدیلی آئی ہے اور مجھے اللہ رب العزت سے ملنے کی کیسی تمنا ہو رہی ہے۔ تو آج ان کی وصال کے بعد ہمارے ایک چھوٹی سی محفل میں ان کی باتوں سے ہمارے دلوں میں توبہ کی تمنائیں جاگتی ہیں، تو پھر جن لوگوں نے ان کی محفلوں میں شرکت کی ہے، باضابطہ بالمشافہ آپ سے ملاقاتیں کی ہوں، آپ کی درس میں رہے ہوں یا آپ کے مرید ہوئے ہوں، آپ کے سے بیعت کیے ہوں، خلافت لیے ہوں، ان لوگوں کو یقیناً تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب رہنے کا سب کو احساس ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد آتی تھی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی تھی۔ آپ میں سے جو بڑے لوگ ہیں اکثر جانتے ہوں گے تاج الشریعہ کے مجالس کو، ان کی محفلوں کو اور ان کے جلسوں کو۔ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر جن جلسوں میں جایا کرتے تھے آخر وقت پر صرف دعا کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور دعا کے دوران ہی آپ بیعت کرتے اور کچھ نصیحتیں، وہی تقریر ہوتی تھی، وہی دعا ہوتی تھی، وہی سب کے لیے میسج ہوتا تھا۔ باضابطہ ایک مقرر کی حیثیت سے الگ سے تقریر کرنے کے لیے آپ کو مدعو نہیں کیا جاتا تھا، آپ دعا کی حیثیت سے آتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے 50 ہزار کی محفلیں، لاکھ کے جلسے، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریر بھی نہیں فرمائی ابھی، بلکہ صرف منبر رسول پر بیٹھے ہیں، دیکھ کر کے ہزاروں لوگوں نے توبہ کیا ہے، صرف چہرے پاک کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنی پرانی زندگی سے توبہ کیا ہے۔ ایسی مثالیں بہت موجود ہیں میرے عزیز، بہت موجود ہیں۔ میں کرامات کے باب میں اگر جاؤں تو ایک الگ سلسلہ ہوگا، وہ الگ سلسلہ ہے کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنی الگ سے جو کرامات ثابت ہیں، صادر ہوئی ہیں، وہ کتابوں میں محفوظ ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سب سے بڑی کرامتیں ہیں، وہ 2 کرامتیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے بڑی کرامت ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق بولتے تھے، حق بولنا یہ کرامت ہی ہے اس زمانے میں، اور دوسری کرامت ہمیشہ تقوی پر قائم رہنا، یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے ایسے زمانے کو بھی جہاں پر لوگ محرمات یعنی حرام چیزوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، تاج الشریعہ شبہ کی چیزوں سے بھی محفوظ رہتے تھے، جس میں شبہ ہے، شک ہے حلال یا حرام ہونے میں، ان چیزوں سے بھی اپنے دامن کو بچائے رکھے پوری زندگی بھر میں۔ ان کے درس میں بیٹھنے والے ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، سیمینار میں شرکت کرنے والے مفتیان کرام اچھی طرح سے جانتے ہیں جب آپ کا قلم چلتا تھا تو کتنے احتیاط کے ساتھ، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج میں صرف شبہ کو بھی جائز کہہ دوں تو میرے بعد مریدین حرام کو بھی جائز کہنے لگ جائیں گے۔ ہوتا یہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بادشاہ اگر آدھے انڈے پر ظلم کو جائز کہہ دے تو اس کی رعایا پورے مرغوں کو سیخ پہ چڑھا دے گی۔ ہوتا یہی ہے، بڑا ایک بات اگر کہہ دے تو نیچے والے اس میں مسالے لگا کر بہت کچھ کہہ جائیں گے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی شبہ کو بھی حلال اور جائز کہہ دوں آج تو بعد والے نہ جانے کتنی بڑی بڑی چیزوں کو بھی جائز کے زمرے پر لے آئیں گے۔ اسی لیے آپ کا تقوی رہا ہمیشہ زندگی بھر۔ عزیزان گرامی وقار، سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو علم حاصل تھا وہ علم کسبی نہیں بلکہ میں علم لدنی حاصل تھا۔ ایک ہوتا ہے کسبی، محنت سے حاصل کیا علم، محنت سے حاصل کرنے والے یہاں گئے وہاں گئے ڈگریاں حاصل کیے، یہ بھی علم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے کسی بندے کو بے انتہا علم سے نواز دیا جائے، بغیر کچھ کتابیں دیکھے ہوئے، بغیر بہت سارے درسگاہوں کو طے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔
تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کسبی بھی حاصل کیے ہیں اور علم لدنی بھی حاصل کیے. ان کو علم لدنی بھی حاصل تھا. علم کسبی اس طور پر کہ آپ باضابطہ مدرسے میں داخلہ بھی لیے منظر اسلام میں اور پوری تعلیم حاصل کی, اور کالج انٹر کالج جو آج بھی ہے بریلی کا, وہاں پر آپ نے ہائی اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی, اور اس کے بعد جامعہ ازہر جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں تک بھی پہنچے. اس وقت جانے کا اتنا رواج نہیں تھا جس وقت آپ مصر گئے تھے. بہتوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا ہندوستان میں کہ کوئی وہاں پر بھی ایک مصر میں جامعہ ازہر جیسی بڑی یونیورسٹی ہے. ہاں, چند لوگوں کو چھوڑ کر کے میں کہہ رہا ہوں. اس وقت بھی آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آخری منزل تک پہنچے, وہ صرف اس بات پر حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. آپ نے مصر تک کا سفر اختیار فرمایا, اور وہاں جو علم حاصل کیا میرے عزیزوں, اکثر لوگ مصر جاتے ہیں وہاں کے حسن کو دیکھنے کے لیے, وہاں کے عیش کو دیکھنے کے لیے, وہاں کی خوبصورتیاں, وہاں کی زندگیاں, وہاں دریائے نیل ہے, وہاں اہرامات ہیں, وہاں فرعون کی لاشیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا عجائبات ہیں. ورلڈ کے سب سے پرانی تاریخ وہاں پر موجود ہے. ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ سفر کر کے جاتے ہیں, بلکہ کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر ٹورسٹ پہنچتے ہیں. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 سال مصر میں تعلیم حاصل کرتے رہے, مگر آپ فرماتے ہیں کہ اہرامات مصر کہاں ہے مجھے معلوم نہیں تھا, دریائے نیل کہاں ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھا, جبکہ آپ جس ہاسٹل میں رہتے تھے وہاں سے دریائے نیل صرف 15 منٹ کا راستہ تھا. 15 منٹ کا راستہ. یہاں سے ہمارے بس اسٹینڈ جانے تک کے راستے پر دریائے نیل پہنچ جاتے. وہاں جانے کے بعد اکثر لوگ سب سے پہلے نیل کا مشاہدہ کرتے ہیں. دریائے نیل بہت مشہور دریا ہے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں کی خوبصورتیاں. لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مقصد کے تحت وہاں گئے تھے, اپنے اس مقصد سے ایک ذرا برابر بھی آپ نے قدم کو نہیں ہٹایا, بلکہ پوری مکمل تعلیم حاصل کرتے رہے. یہاں تک کہ آپ کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ہندوستان سے ایک منسٹر کے لیول پر عورت وہاں پر پہنچی تھی, اور جامعہ ازہر میں پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹس جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلایا گیا تھا کہ ہندوستان سے, انڈیا سے تمہارے ایک بہت بڑے منسٹر آئے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس محفل میں بھی نہیں شرکت فرمائے کہ میں کسی اجنبی عورت کے سامنے نہیں جا سکتا. یہ طالب علمی کے زمانے کی بات ہے. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے تاج الشریعہ کا تقویٰ چھوڑ کر. ہم جیسوں سے بھی میرے عزیزوں وہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی. ہم بہت سارے گناہوں میں ملوث ہیں, بہت ساری خطاؤں میں ملوث ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہماری خطاؤں کو درگزر کرے. مگر میرے عزیزوں, تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہم سب سنیوں کے لیے ایک عظیم نعمت کا نام ہے. ایک ایسی نعمت کا نام ہے جس کے جانے کے بعد پل پل آج احساس ہوتا ہے. سچ بتائیں تو کل سے ہی میرا دل بھاری بھاری سا تھا. جب میرے والد گرامی کا وصال ہوا, انتقال ہوا, تو میں بہت رویا, میرا گھر بھی رویا. لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد مسلسل کئی مہینوں تک یہ غم جاتا نہیں تھا. اس لیے کہ ایک باپ ہمارے جسم کا ہمارا مربی ہوتا ہے, مگر پیر و مرشد اور استاذ ہماری روح کا مربی ہوتا ہے, ہماری روحوں کو پالنے والا, ہماری روحوں کی تربیت کرنے والا. اس لیے بھی غم زیادہ تھا کہ اس پورے جنازے کو دولہے کی شکل میں جاتے ہوئے بار بار ہماری آنکھوں نے دیکھا. میں ممبئی سے پہنچا تھا, تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کی خبر سنتے ہی اسی رات کو پہنچا جس رات آپ کا وصال ہوا تھا, یعنی آج ہی کی رات. جب وہاں پر پہنچے تو بریلی کی گلیاں ایک عجیب سا منظر ڈھا رہی تھی. وہ لمحے آج بھی دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے میں ہمیشہ اپنے ایک لباس میں رہتا تھا. میرا عمامہ, میرا جبہ, میرے لباس اگرچہ کچھ لوگوں کو کھٹکتے ہوں, مگر میں بچپن سے اس چیز کا عادی ہوں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انہی مناظر کو دیکھ کر کے میں اس کی پابندی کرتا تھا. مگر
जिस दिन वहाँ पर मैं रिक्शे से उतरा, बहुत लंबी कतार, बड़ी लंबी भीड़, और देखा कि उलमा, मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े सालिहीन कतार में खड़े हैं जनाजे की ज़ियारत के लिए, नंबर आने के लिए। और उतरते ही मेरा अमामा भी गिर गया। उसी दिन मैंने महसूस किया कि सारे ताजवर अपना ताज यहाँ पर नीचे रख दें, इसलिए कि ये ताजुश्शरिया का मकाम है। ताजुश्शरिया की उस शहर पाक में पहुँचने के बाद हमारी आंखों ने जो देखा, फिर वो शेर मुझे याद आया। इत्तेफाक ऐसा कि घर में दाखिला मुझे मिला, और मैं अभी तक ये महसूस करता हूँ, कपकपी आती है बयान करते वक्त। कहाँ वो मुझे अंदाज़, अगले 5 उस कमरे के पास था जहाँ पर आपका जसद मुबारक रखा हुआ था, और तैयारी करते करते दूसरा दिन गुजरा। जिस वक्त वो जनाजा हमारी आंखों के सामने आया, अजीज़ान गिरामी वक़ार, वो एक अजीम दूल्हा जिस तरह से जाता है पूरी कायनात को अपना आशिक बना करके, जिसको शायर ने कहा याददारी के वक्त ज़ादने, तो ये मेरे हज़रत खुद फरमाया करते थे अपनी तकरीर में, खुद आपने फरमाया था, याददारी के वक्त ज़ादने तो हमा खंदा बूदंद तू गिरियाँ। तुझे मालूम है जब तू पैदा हुआ था तो सब हंस रहे थे और तू रोता हुआ आया था। हर बच्चा रोता हुआ आता है और उसकी पैदाइश की खुशी में सारे लोग हंसते रहते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं। और शायर ने कहा आ चुना जी के वक्त मुर्दने तो हमा गिरियाँ बूदंद व तू खंदा। ऐ बंदे अब ऐसी ज़िंदगी गुजार करके जा कि जब तेरी मौत आए तो सब रो रहे हो तेरी जुदाई में और तू मुस्कुराता हुआ जा। इस शेर पर अमल करते हुए मैंने ताजुश्शरिया के जनाजे को देखा, मुस्कुराता हुआ वो बड़ा चेहरा, जनाजे में भी वही रौब ढाता हुआ जिस तरह हम जाने के लिए आगे कपकपाते थे, गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए कांपते थे। जनाजे के पास खड़े होकर के भी वही कैफियत तारी थी। कई लोग हमसे सवाल करते थे, तो जाहिर सी बात है सामने एक अजीम ताजवर के होने का एहसास होता और हम बात भी नहीं कर पाते थे। यह अल्लाह वालों की मिसाल है मेरे अजीज़ों। ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा जैसे ही सड़कों पर से गुजरा, हमने चीखें भी सुनी, लोगों के आंसुओं के कतरे भी देखे, धड़कते हुए दिल भी वहाँ महसूस किए, बल्कि बरेली की गलियों में कई लोगों को बेहोश होता हुआ भी देखा। वहाँ हालात ऐसे थे, दूसरों की क्या बात बताऊं, मेरी खुद की हालत। उसी गाड़ी में मौजूद था, लोगों की भीड़ को हटाते हटाते एक वक्त मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि शायद अब मेरी मौत करीब आ चुकी है। इतना एहसास हुआ। बाद में महफिल ख़त्म होने के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा हमारी भी यही हालत थी, हम समझ चुके थे कि आज हमारी मौत होने वाली है। पानी की शिद्दत की प्यास और वहाँ के लोगों का हुजूम, लोगों की कैफियत, मैंने ये महसूस किया मेरे अजीज़ों, ये भीड़ की गर्मी नहीं थी, ये वहाँ की हमा हमी नहीं थी, बल्कि आला हज़रत का एक शेर मुझे याद आता है, फ़र्श पर मातम उठा वो तय्यब व ताहिर गया, अर्श पर धूमें मची वो मोमिन सालेह मिला, फ़र्श पर मातम उठा वो तय्यब व ताहिर गया। और सरकार ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा जब गुजर रहा था, मैंने जिस्म मुबारक को हाथ लगा कर देखा है, 48 घंटों के बाद वो जनाजा निकला हुआ है। वफ़ात के बाद, आपके विसाल के 48 घंटों के बाद जनाजा जा रहा था, और गाड़ी जब चलती थी तो जिस्म वैसा ही हिलता था जैसे आपकी ज़िंदगी में हिलता था। जिस्म अक़दस आपका इतना नरम व नाजुक था, कई मरतबा हम हाथ पकड़ करके चलाते रहे। मुझे अंदाज़ा है हज़रत का हाथ जैसे ही पकड़ते थे तो हमारे दोनों हाथ जैसे रूई के फाहे में चले जाएं या रेशम के मुलायम कपड़े में हमने अपना हाथ रखा हो, इसी तरह की कैफियत। वरना मुर्दा अकड़ जाता है, मुर्दा सख्त हो जाता है। आप मुर्दों को पकड़ करके देखें, मगर मेरे ताजुश्शरिया की वो कैफियत नहीं थी। आपके गाल भी गाड़ी के हिलने से हिल रहे थे, आपका जिस्म पाक भी हिल रहा था जैसे चमड़ी इधर से उधर हिलती है। उसी को शायर ने कहा, ताजुश्शरिया की ज़ुबान से मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ।
مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. ان لوگوں کی موت صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک لباس بدل کر دوسرے لباس میں آ جاتے ہیں، ورنہ ان کی اس ظاہری زندگی سے برزخ کی زندگی اور اعلیٰ ہوتی ہے، اور اعلیٰ ہوتی ہے، ان کے درجات اور بلند کیے جاتے ہیں. عزیزان گرام وقار، بریلی کی اس سرزمین پر آج آپ محسوس کریں گے، میں نے ایک دو نہیں بہت سارے ہندوؤں سے سنا ہے، بہت سارے ہندوؤں سے. میں بریلی شریف وہاں پر کپڑے سلوانے کے لیے ایک صاحب کے پاس جایا کرتا تھا، اور ان کے ایک ساتھ بیٹھنے والے وہ ہندو کئی لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ہماری پوری زندگی میں اس بڑے مولانا کے علاوہ ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. اس بڑے مولانا کے جانے کے بعد ہم نے محسوس کیا ہے کہ بریلی اب خالی ہو گئی، بریلی اب خالی ہو گئی. یہ ہندو کہا کرتے تھے، آج بھی کہتے ہیں. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رعب پورے تمام عالم اسلام پر تو تھا ہی، لیکن دیگر ادیان اور دیگر مذاہب باطلہ کے لوگ بھی آپ کی قدر فرمایا کرتے تھے. دیگر دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت رکھتے. مجھے یاد ہے وہ بات، ہم جنازے سے واپس آ رہے تھے تو ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی ٹرین میں، ہمارے ساتھ ہی وہ آئے، بنگلور کے رہنے والے. میں نے شاید اس سے قبل بھی اس بات کو کہا تھا کہ تقریباً 25 سال پہلے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنگلور کی سرزمین پر تشریف لائے تھے. اس کے قریب میں کوئی ایک گاؤں تھا، وہاں کے وہ رہنے والے، وہ جو ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ لڑکا ہی تھا، جوان تھا. اس نے کہا بنگلور آئے تھے تو پھر ہمارے گاؤں سے گزر ہوا تھا، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آ کر کے لوگوں نے اچانک ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ نے اپنی گاڑی روک لی تھوڑی دیر کے لیے جبکہ آپ کو گزرنا تھا. لوگوں نے کہا کہ اس گاؤں کو ایک اپشگن ہوا ہے. اپشگن یعنی یہاں پر کچھ عورتیں ایسی بانجھ ہو جاتی ہیں شادی کے بعد کہ ان کو کبھی اولاد نہیں ہوتی، کبھی اولاد نہیں ہوتی. اس گاؤں کو کہیں اس فلاں جگہ سے بیاہ کر کے لاتے ہیں تو عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، اولاد نہیں ہو پاتی. کئی عورتوں، کئی گھروں میں ایسا حال ہے. تو آپ کے پاس شکایت لے کر کے ایک شخص آئے تھے. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی پڑھ کر دم فرمایا اور کچھ ان کو دیا، کہا کہ اس کو پانی میں لے کر کے پی لیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی گزرنے لگے ایک دوسرے اور آئے، ایک تیسرے اور آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں بھی یہی شکایت ہے، عورت بانجھ ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ علاج نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کو ہے اس کو پانی پلا دیں. وہ گاڑی وہاں سے رخصت ہو گئی. جنہوں نے یہ بیان کیا وہی میں کہتا ہوں کہ وہ گئے تو وہاں پر تقریباً 12 لوگ اس طرح کے شامل ہو گئے اور وہ ایک ہی پانی 12 عورتوں کو پلایا گیا، 12 عورتوں کو پلایا گیا. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دیا تھا، وہ صاحب کہتے ہیں اس کے اگلے ہی سال وہ 12 عورتوں کو 12 لڑکے پیدا ہو گئے. ان 12 میں سے ایک میں ہوں. اس نے کہا کہ ان 12 عورتوں میں سے ایک میں ہوں جو آج میں جنازے میں شرکت کے لیے، میری ماں کے یہ میری وصیت تھی کہ چاہے تجھے پوری دنیا بیچنا پڑے لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں تو ضرور تجھے حاضر ہونا ہے. تو اسی وقت اس نے 3 فلائٹ تبدیل کیا اور جنازے میں حاضر ہوا. اس نے یہ خود اپنی بات ہمیں سنائی تھی. ایسے نہ جانے کتنی کرامتیں، کتنوں کو نوازا. عزیزان گرامی، اولاد اللہ ہی دیتا ہے، مگر اپنے محبوبوں کی جب بات آتی ہے تو مولا انہیں رد نہیں فرماتا، انہیں رد نہیں فرماتا، انہیں مایوس نہیں کرتا. جب وہ کسی کی سفارش کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش پر لوگوں کو عطا کرتا ہے. میرے عزیزوں، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ کرامات جو در حقیقت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عقیدت کا صلہ ہے. جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو مولا بدلے میں اسے وہ قوت عطا کرتا ہے کہ تو جو چاہے جسے چاہے سفارش کرے، اللہ اس کی تیری سفارش کو قبول کرے گا. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جامع ازہر جانے کے لیے اس وقت فارم بھرے جاتے تھے، آج بھی بھرے جاتے ہیں. پورے انڈیا سے تقریباً 150 کے قریب لوگوں نے بھرا تھا اور وہ سلیکشن ہوتا ہے. وہ لوگ 20-25 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر مصر بلاتے ہیں. جس سال میرے جانے کا تھا، جامعۃ الرضا حضرت کا قائم کیا ہوا ادارہ جہاں سے میری تعلیم بھی ہوئی،
وہاں کا پہلا میں طالب علم تھا جو جامعہ ازہر جانے کے لیے فارم بھرا تھا، میرے ساتھ 3 لوگ تھے اس مدرسے سے، سب سے پہلے بیچ میں جانے والے۔ ہم بھر تو چکے تھے لیکن ہمیں یقین نہیں تھا کہ پہلی مرتبہ یہ ہم نے بھرا ہے، ہو سکتا ہے فارم کے بھرنے میں غلطیاں ہو، کچھ بھی ہو، سلیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معلوم نہیں۔ اس کے بعد خبر جو ڈرانے کی ہی تھی ویسی ہی آئی، سلیکشن کا مسئلہ آ گیا، جگہ جگہ جہاں جہاں سے لوگ فارم بھرے تھے ان کے سلیکشن لیٹر آنے شروع ہو گئے کہ آپ سلیکٹ ہو گئے، آپ سلیکٹ ہو گئے، لیکن بریلی شریف سے جو لوگ بھرے تھے ان کا لیٹر ہی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں، ہماری کوئی خبر بھی نہیں۔ تھوڑی سی مایوسی تھی، اس لیے کہ میں اگر آپ کو تاریخ بتاؤں تو ایک لمبی تاریخ ہو جائے گی۔ یہ میرے گھر کا پرانا ایسا سلسلہ چلا ہے، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی مصر جانے کے لیے کوشاں تھے، جب ان کی فراغت ہوئی تھی ہانگل والے حضرت نے آپ کو روک دیا تھا، مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ نہیں گئے۔ اس کے بعد میرے برادر مکرم حضرت مفتی زبیر صاحب قبلہ وہ بھی جامعہ ازہر جانے والے تھے، وہ سب کچھ ان کا بھی ہو چکا تھا، ممبئی تک جا کر کے یعنی ویزا پاسپورٹ وغیرہ ساری چیزیں، پتہ نہیں اس وقت کچھ وہاں ٹیرر حملے کچھ ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ رک گئے تھے۔ تو تیسرے نمبر پر میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے رسم، میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا ہے، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ پڑھنے کے لیے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، دوپہر کا وقت جب کلاس ختم ہوتی آپ کتاب پڑھاتے تھے، قریب 1 بج جاتے، 1:30 بج جاتے، پھر واپس ہم مدرسے چلے جاتے تھے، آپ کے گھر میں تعلیم ہو رہی۔ تو آپ نے خود ہی پوچھا کہ کیا ہوا تمہارا جامعہ ازہر کا جو فارم بھرے تھے آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے کہا حضور دوسرے جگہوں کا سن تو رہا ہوں کہ آیا ہے، مگر جامعہ الرضا بریلی شریف کی کوئی خبر نہیں، دلی سے بھی خبر نہیں ہے، یہاں پر بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کسی سے رابطہ کر کے معلوم کیے؟ میں نے کہا ہاں معلوم کیے ہیں، ایمبیسی سے معلوم کیے، فلاں جگہ سے معلوم کیے، ہمارے نام کا کچھ لیٹر وغیرہ کچھ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اعلیٰ حضرت کے مزار پاک پہ اور میرے ابا کے مزار پہ جانا۔ حضور مفسر اعظم ہند حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ ابا کے مزار پہ جانا اور فاتحہ پڑھ کر کے چلے جاؤ۔ میں حاضر ہوں، میں منوان وہی باتیں عرض کر رہا ہوں، میرے ذہن میں آج پورا وہی بریلی کا وہی دوپہر کا وقت نظر آ رہا ہے۔ نکلا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے، مزار پاک پر حاضر ہوا اور علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی فاتحہ پڑھا جو حضرت کے والد گرامی تھے۔ پھر وہاں سے نکل کر کے میں جا رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت وہاں آٹو پکڑ کر کے جامعہ الرضا آنا ہوتا ہے، پیدل جا رہے تھے، بیچ راستے میں جامعہ الرضا سے یعنی ابھی 8 کلومیٹر دور مدرسہ تھا، جامعہ الرضا کے ہمارے ایک استاد کا فون آیا کہ کہاں ہے تعلیم تمہاری ہو گئی حضرت کے پاس؟ کہا ہو گئی، ہم آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آ جاؤ تمہارے لیے خوشخبری ہے، لیٹر آ چکا ہے، جامعہ ازہر سے تمہارے سلیکشن کا لیٹر آیا ہے۔ مجھے یقین نہیں ہوا، میں نے پھر پوچھا کہ آپ لیٹر پڑھ چکے؟ کہا ہاں ہم نے لیٹر پڑھ لیا ہے۔ 3 لوگ بھرے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مطلق سب کا آیا ہے؟ انہوں نے کہا تینوں میں سے کسی کا نہیں، صرف تمہارا آیا ہے، صرف ایک ہی سلیکٹ ہوا ہے، ایک ہی جامعہ الرضا سے ایک ہی سلیکٹ ہوا ہے، تمہارا آیا ہے۔ وہیں سے آدھا راستہ میں نے تھوڑی آئے اور وہ حضرت کے قیلولے کا وقت ہوتا تھا، اس وقت کوئی ملاقات نہیں کرتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد آپ آرام فرماتے، مگر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس وقت ایک خادم تھے، انہوں نے آواز دی، میں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں حضرت سے۔ انہوں نے پوچھا تو حضرت اس وقت آرام نہیں کر رہے تھے بلکہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ آپ کے وہ سونے کا وقت تھا۔ دروازہ کھلا، اس وقت میں حاضر ہوا، حضرت نے بغیر دیکھے ہی فرمایا مٹھائی ہاتھ لے کر کے آئے ہوں۔ اس وقت ہم کو احساس ہوا کہ روشن ضمیر کس کو کہتے ہیں، روشن ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو بھی فون آ گیا تھا جامعہ ازہر کا یا دلی کا؟ تو حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، مسکرایا اور مٹھائی اور ہمیں سب کو تقسیم کیا۔ اس کے بعد پھر جو مجلس رکھی وہاں پر جامعہ الرضا میں، وہ ایک یادگار مجلس تھی۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے ہمارا دل کا کنیکشن اور دل کا تعلق ایسا ہے کہ اب 1000 چہرے ہمارے ہاں آئیں لیکن وہ چہرہ اب آنکھوں سے نہیں جاتا ہے۔
وہ چہرہ آنکھوں سے نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ جو دیکھا ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ ہم نے آپ کے شب و روز کو دیکھے، آپ کی تنہائیوں کو اور آپ کے ظاہر کو، آپ کے مجمع میں رہنے کو، اور اس کے بعد ہماری دستگیری کرتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ عزیزان گرامی، تاج الشریعہ سے جو بیعت تھے انہیں ذرا برابر بھی کلک نہ ہو کہ انہوں نے ایسے ویسے پیر کا دامن نہیں تھاما، بلکہ وہ نائب غوث الورا تھے، نائب غریب نواز تھے، نائب اعلیٰ حضرت تھے۔ اپنے زمانے میں انہوں نے اسلاف کے پورے کردار کو مکمل طور سے نبھایا ہے۔ کبھی بھی خاندان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت پر آنچ آنے نہیں دی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے ایسا کوئی کام آپ کی پوری زندگی میں نظر نہیں آتا کہ کہیں کوئی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ سکے کہ اعلیٰ حضرت تو ایسے تھے، ان کے پوتے ایسے ہیں، کبھی نہیں کہہ سکے، بلکہ لوگوں نے یہ کہا ہے پوتا ایسا ہے تو اعلیٰ حضرت کیسے ہوں، یہ ضرور کہا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا نواسا ایسا ہے تو نانا کیسا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے دنیا یہ کہتی ہے اتنے بڑے باپ کے بیٹے دیکھو کیسے ہیں، ان کے حالات آج کیسے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں یہ بگڑے ہوئے ہیں۔ لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق پوری دنیا میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ دیوبند کے لوگ بھی سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی کو مانتے تھے۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، جامعہ ازہر کے وہ مشائخ جن کے ہاں بہت ساری چیزیں آج جائز کے مرحلے میں آ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں، وہاں پر ایسی آزادی کا ایک دور چلا ہوا ہے کہ تسلب نہیں رہ گیا، جس کو ہم سمجھوتا کہہ رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بھی سمجھوتا ایکسپریس میں سوار ہو رہے ہیں، ہر چیز کو کمپرومائز کر لو۔ ارے بھائی زمانے کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، آپ کیا کیا بولیں گے؟ آپ زمانے کا اسلام لے کر کے آئے ہو کہ میرے نبی کا اسلام لائے ہو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر اسلام پر قائم ہو تو تم زمانے کو اپنے مطابق ڈھال دو، یہ نہیں کہ زمانے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دو، ایسا نہیں۔ اس کو تو گرگٹ کہتے ہیں، وہ رنگ دیکھ کر کے بدل لے۔ گرگٹ نہ بنو بلکہ اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ جاؤ، اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ جاؤ۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ اور آپ کی جرأت، آپ کی شجاعت وہ ہزاروں برس تک زندہ رہے گی اگر قیامت نہ آئے میرے عزیزوں، اس لیے کہ ان کی سب سے بڑی کرامت ان کا تقویٰ ہے اور ان کی حق گوئی ہے۔ آج ان کے مریدین میں اور ان کے چاہنے والوں میں یہ بات آ جائے، میں یہی محسوس کرنا چاہتا ہوں، حق بولو اگرچہ اس پر موت آ جائے، حق بولو اگرچہ اس پر موت آ جائے۔ یہی میرے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک اور موقف رہا ہے۔ کبھی آپ نے کسی کی جی حضوری بھی نہیں کی اور کسی بھی طرح کے طعن و تشنیع کو خاطر میں نہیں لایا کہ کون میرے متعلق کیا کہتا ہے۔ اگرچہ فتویٰ ان کے کسی سگے کے متعلق بھی پوچھا گیا ہو تو آپ نے فتویٰ وہی دیا جو شریعت مصطفیٰ کہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے لیے کوئی الگ مسئلہ نکالا ہو یا دوسروں کے لیے کچھ الگ مسئلہ نکالا۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس ادا کو آج علماء بھی اپنائیں، مبلغین بھی اپنائیں، جو قوم کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، حق بولو، نہ ڈرو ان ظالموں سے جو تمہارے دین پر حملہ آور ہیں، آج تمہاری مسجدوں پر حملہ آور ہیں، تمہارے شعار اسلام پر حملہ آور ہیں۔ اور اس وبا اور بلا کے زمانے میں سچ بتاؤں تو کثرت سے میں نے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت یاد کیا کہ آج میرے حضرت ہوتے تو کوئی ایک ایسی گائیڈ لائن ضرور دیتے کہ پورے کے تمام سنی ایک جگہ اکٹھا ضرور ہوتے، جمعہ کے مسائل، عیدین کے مسائل، رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل، اور اس میں نہ جانے بیشتر لوگوں کے مار کھانے کے معاملہ، پولیس کی زبردستی، زور، ظلم، یہ تمام چیزیں ایک طرف ہمارے ساتھ ہیں۔ اس پر ہمارے کسی بھی بڑے قائد کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ملی، وہ پیاس 3 مہینے ہونے کے بعد بھی اب بھی ہم سے نہیں بجھی۔ آج اس عظیم ہستی کی یاد آتی ہے یا نہیں آتی، جو ہر فیلڈ میں ہماری سربراہی فرمایا کرتے تھے، ان کا ایک جملہ ہمارے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ اب اس پر قائم رہنا ہے۔ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں میرے عزیزوں جس پر شریعت نے چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، مگر اگر دین کی بنیاد کو ہلانے کی بات کہے، اس پر بھی اگر ہم عمل کرنے لگ گئے تو پھر اس کو میں کہتا ہوں یہ دین میں یعنی سمجھوتا نہیں ہے بلکہ دین کو بیچنے کا کام ہے۔
دین کو بیچنے کا کام ہے، یہ نہ کیا جائے۔ مساجد کے ذمہ داران، مسجدوں پر جو لوگ آج منتظمین ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، امام حضرات، ائمہ، علماء، ورنہ قیامت کے دن آپ سب کو سخت ترین پوچھ ہوگی، سخت ترین پکڑ ہوگی۔ کیا آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، مسجدوں کے مینار اور مسجدوں کے ممبر اس کام کے لیے بنائے تھے جب آپ نے بنایا تھا؟ جب آپ نے مسجد تعمیر کی تھی، مائک لگایا تھا، میزنہ بنایا تھا اذان دینے کے لیے، تو کیا تمہارے دل میں کبھی بھی یہ خیال تھا کہ ایک دن ہم اس پر سے اعلان کریں گے کہ لوگوں مسجد نہ آؤ؟ آپ نے یہ سوچ کر مسجد بنائی تھی کبھی؟ آج اس کیفیت پر ہمیں قوم لا کر کے رکھ چکی ہے۔ کیا ہماری مسجدوں کے اذانوں کے مائک سے یہ اعلانات نہیں ہوئے کہ نماز کے لیے نہ آؤ، جماعت کے لیے نہ آؤ؟ نہیں اعلان ہوئے؟ سچ بتاؤ۔ زندگی بھر جو مؤذن حیا علی الصلاۃ کہتا تھا، اب جو ہے اس نے کیا کہا؟ اب حیا علی الصلاۃ نہیں کہا، بلکہ وہ تو رسم ہو گئی، بلکہ نماز کے لیے نہ آؤ، نماز کے لیے نہ۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے اگر یہ اعلانات تھے، ہم نے بھی ریکویسٹ کیا ہے لوگوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے، ہم نے بھی ریکویسٹ کیا ہے، لیکن مسجدیں اس کام کے لیے نہیں تھی۔ مسجدوں سے یہ اعلان زیب نہیں دیتا جہاں زندگی بھر ہمارے کان یہی سنتے رہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ ہم نے کیا کر دیا ہے اللہ کے ان گھروں کو؟ یاد رکھو، یہ بلاؤں میں سب مبتلا ہو جاؤ، اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہم سب یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم سب نمازی ہیں، ہم سب دعائیں کر رہے ہیں، ہم پر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ سب پر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ پوری بستی نیست و نابود ختم ہو گئی۔ اس بستی میں ایک نیک بندہ ایسا تھا جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے جب عذاب نازل فرمایا تو میں نے پوچھا، جبرائیل فرماتے ہیں علیہ السلام، اے اللہ اس بندے کا کیا کیا جائے جو تیرا فرمان بردار ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جلال میں فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کرو، اس پر بھی عذاب نازل کرو۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب کا جلال ایسا تھا، میں یعنی جسارت نہ ہو سکی، ہمت نہ ہو سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ کلام کیا کہ مولا اس کا کیا قصور تھا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سامنے بے حیائیاں ہو رہی تھیں، اس کے سامنے نافرمانیاں ہو رہی تھی، یہ خود تو اچھا تھا لیکن کبھی کسی کو روکا نہیں اس نے، برائی کو برا نہ کہا اس نے۔ آج آپ محسوس کریں گے اس عذاب میں ہم سب یہ ظالم تو جائیں گے ہی، لیکن جتنے خاموش رہے وہ سب بھی جائیں گے، وہ سب بھی ہلاک ہوں گے۔ آپ یہ سوچتے ہیں نا بول کر کہ میں کیوں برا ہوں؟ میں تو سوچتا ہوں بول کر برا ہو جاؤں، لوگوں کے نزدیک یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ مولا کے نزدیک برا ہو گیا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ لوگ برا کہتے ہی ہیں، کون نہیں کہتا؟ بہت ہیں۔ ہمارے لیے غیبت کے باضابطہ اڈے لگتے ہیں، مجلسیں سجتی ہیں، اور بہت ساری غیبت کے کٹے ہیں، مجلسیں ہیں، ہماری برائیاں گنانے والے۔ میں کبھی ان کے خلاف نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے ان سے مفت میں نیکیاں ملتی ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں۔ وہ اپنا کام جو کر رہے ہیں ان کی قسمت میں وہ کام آیا ہے، لیکن میرے عزیزو اگر اللہ رب العزت کے ہاں ہم برے ہو گئے تو یہ ہمارے افسوس کی بات ہے۔ رب کی نظر میں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر تم مردود ٹھہرے تو پھر تمہارے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی سب تباہ ہے۔ لوگ اگر برا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میں جتنا بول رہا ہوں، میں باضابطہ کئی دنوں سے اس چیز کو کہتا ہوں، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میرے پیچھے کن کن لوگوں کی نظر ہے، کون کون میرا بیان ریکارڈ کرتے ہیں، کہاں کہاں یہ بیانات جاتے ہیں، سب پتہ ہے۔ لوگ ریکارڈ کر رہے ہوں گے، ایک دن وہ گھڑا بھریں گے اور اس کے بعد وہ اپنی پلاننگ کے مطابق ان زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، اس گلے پر پھندا لگائیں گے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کریں گے، بہت سارے کیس ڈالیں گے، یا قتل کر دیں گے یا مار ڈالیں گے۔ یہ سب انجام ہمیں معلوم ہے میرے عزیزو۔ اس کے باوجود میں صرف اس بات پر کہتا ہوں، میرے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اگر تم حالات کے اعتبار سے خاموش رہے تو کل نہ بلال حبشی کو منہ دکھا پاؤ گے، نہ حضرت حنزلہ کو منہ دکھا پاؤ گے، نہ خباب ابن
अदी को, खुबैब इब्न अदी को मुंह दिखा पाओगे। ये वो सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हैं जिनकी नाक काटी गई, कान काटे गए, होंठ काटे गए, उंगलियां काटी गई, पक्कड़ से नाखून खींचे गए, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी गई थी, दीदे निकाल दिए गए थे, उसके बावजूद वो हक पर डटे रहे। और आज हमारे साथ कुछ ना हो करके हम ये कहते हैं ना बोलो, कुछ ना बोलो, हालात अच्छे नहीं हैं। कब हालात अच्छे थे इस्लाम के लिए? कब हालात अच्छे थे? हर जमाने में फितने रहे हैं और हर जमाने में जालिम रहे हैं। लोग ये कहते हैं अरे अब क्या हालात वैसे नहीं है पहले की तरह। तुम झूठ बोलते हो, इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात पहले थे। आज तो आप बोल सकते हैं और अपनी कौम को हर प्लेटफॉर्म से आप हिदायत दे सकते हो। आज अगर मीडिया तुम्हें ना बताए तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, किसी भी तरह से आप कौम तक हक बातें पहुंचा सकते हो। और लोगों को बुज़दिल ना बनाओ, बुज़दिल ना बनाओ, लोगों के दिलों में ईमान रासिख करो, जज्बा ईमानी पैदा करो। मैंने तो हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आखिर जमाने में मेरी उम्मत का एक गिरोह, एक जमात तो ऐसी आएगी कि वो कुस्तुनतुनिया शहर के करीब खड़े होंगे और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहेंगे 3 बार, वो पूरा शहर फतह हो चुका होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत की है कि ऐसे लोग मेरी उम्मत में आएंगे, सिर्फ वो 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहेंगे, बगैर कत्लो किताल के पूरा शहर फतह हो चुका होगा। वो कौन सा शहर? इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया, यह हदीस पाक में मौजूद है। और बगैर लड़े वो कौम फतह कर चुकी होगी। वजह क्या है? मैंने पढ़ा, इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है कि जुबान से निकले तो शहर फतह हो जाए? वो ऐसी कौम होगी कि जब सारे लोग मैदान छोड़कर भाग रहे होंगे, मगर वो अल्लाह की बारगाह में अपने आप को कटाने के लिए उस जमीन पर अड़े डटे रहे होंगे, तब रब ताला उनकी जुबानों में वो तासीर अता करता है। एक जंग होनी है, एक जंग होनी है जिसको अल मलहमतुल कुबरा कहा है हदीस पाक में। उसके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसमें जो मुकाबिल में आएंगे कुफार, वो 80 झंडों के नीचे आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। कितने लोग? 9,60,000 लोग तुम्हारे मुकाबिल में आएंगे। सारा कुफ्र एक जगह जमा होगा और तुम सब एक जगह होगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह तक बताई है। मुसलमानों का मरकज उस वक्त गौता में होगा, दिमश्क में। ये मुल्क शाम का एक शहर है, वहां पर सारे मुसलमान जमा होंगे, अक्सर मुसलमान, जो उन रूमियों से मुकाबला करेंगे, काफिरों से। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि ये जंग कहाँ होगी? मर्ज दाबिक, हलब के करीब। वो मैदान भी मेरे आका ने बताया। वो जंग होनी है, करीब होनी है, करीब में होनी है। लेकिन इस हदीस के रावी फरमाते हैं तुम उस जंग में अगर शरीक हो तो देखना मुसलमान 3 हिस्सों में बट जाएंगे। मुसलमान 3 हिस्सों में बैठेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 3 लाख थे या 1 लाख समझ लें, 1 लाख थे तो उसमें का 1/3 30-35 हज़ार ऐसे होंगे जो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसे लोग होंगे कि अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। वो मरदूद होकर मरेंगे और दोज़ख में जाएंगे। 1/3 मैदान छोड़कर भागेंगे। आज के हालात देख करके ऐसा ही लगता है कि लोग किस तरह भागने पर मजबूर हैं। आज सिर्फ चंद लोगों की आंखों से, डंडों से भाग जाते हैं। वो मैदान छोड़कर भागने वालों की तादाद 1/3 होगी। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरे 1/3 ऐसे होंगे जो शहीद हो जाएंगे। वो अल्लाह की बारगाह में सबसे अफजल शहीद होंगे। और आखिरी जो 1/3 बचे रहेंगे, 1/3 हिस्सा, अल्लाह ताला उनको फतह नसीब फरमाएगा, उन काफिरों पर फतह नसीब फरमाएगा। और वही कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए जाएंगे, वही आखिरी वाला हिस्सा जो बचा है, आखिरी वाला हिस्सा। लेकिन वो जंग नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहेंगे, मौला पूरा शहर उनके लिए फतह फरमाएगा। जुबानों में ये तासीर कैसे आएगी? सिर्फ इसलिए कि उनके दिलों में खौफ नहीं होगा, बुज़दिली नहीं होगी। इसीलिए कुरान कहता अला इन्ना औलिया किसी भी चीज से, किसी भी चीज, हत्ता के गर्दन पर तलवार भी रख दी जाए, तब भी एक आशिक रसूल मचल करके ये कहे अब मेरे आका के दीदार का वक्त करीब आ चुका है। हमारे लिए मौत अंधेरा नहीं, हमारे लिए मौत रोशनी है। डरे वो जिसको जहन्नम में जाना है, डरे वो जिसको सांपों का मुकाबला करना है, डरे वो जिसको बिच्छुओं का मुकाबला करना है। वो बंदा तो फरहत व इंबसात में मुब्तला होगा जिसको शहर मदीना की जियारत करनी है।
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا ہے۔ ہم میں سے کون اس بات کا متمنی نہیں ہے؟ کون یہ تمنا نہیں رکھتا ہے؟ سچ بتاؤ کہ ابھی ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو ہم تاج الشریعہ کے پاس پہنچ جائیں۔ کون یہ تمنا نہیں رکھتا؟ ہماری موت کے بعد ہم ان کی بارگاہ میں پہنچیں اور ان سے سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھیں، مفتی اعظم سے سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت سے غریب نواز کو دیکھیں، غریب نواز سے ہم سرکار غوث پاک کو دیکھیں۔ مرنے کے بعد ہم وہاں پہنچیں جہاں صحابہ اکرام کی تعداد موجود ہو، جہاں صدیق اکبر ہوں، جہاں فاروق اعظم ہوں، جہاں عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہوں، بلکہ اس پوری انجمن میں خود بنفس نفیس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں۔ ہم میں سے کون یہ تمنا نہیں رکھتا؟ اگر تمنا رکھتے ہو کہ میری موت کے بعد میں اس مجلس میں، اس انجمن میں جانا چاہتا ہوں، تو پھر تمہارے لیے شرط ہے حق بولو، حق پر قائم رہو، کبھی بھی مداہنت نہ کرو، مفاہمت نہ کرو، دین کے اصولوں کو بیچنے کا کام نہ کرو۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہمیں سکھایا ہے، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ سب مجھے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی باتیں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سمجھ کر کے چلو، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں اتنا آسان نہیں ہے۔ حق بولو گے تو مصیبتیں آئیں گی، اور تم ڈٹے رہو گے تو مصائب آئیں گے۔ اس میدان میں میں صرف اس بندے کو بلاتا ہوں جو مجاہد ہو، جو غازی ہو، اور جو اللہ رب العزت سے ملنے کا متمنی ہو۔ ہمارا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کوئی قائد نظر نہیں آتا جو حق بولے اور ڈٹے رہے اس حق پر، موت تک بھی۔ جس فتوے کو آپ نے دے دیا ہے اس سے آپ نے ذرا برابر بھی سر منہ ہٹنے کا کبھی ارادہ نہیں فرمایا۔ جس چیز کو آپ نے ناجائز کا، پوری زندگی بھر اسی پر عمل کرتے رہے۔ بہت ساری باتیں ہیں عزیزان گرامی وقار، سرکار سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر مولا ہم سب کو چلائے۔ ان کے دین، ان کے تقوی، ان کی طہارت، ان کی نمازوں کی پابندی، ان کی حق گوئی، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کے تمام تر اوصاف حمیدہ کی چند جھلکیں ہم مولا تعالی ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ اس پیر کامل کا صدقہ مولا دنیا میں بھی ہمیں سرخرو رکھے اور آخرت میں بھی سرخرو رکھے۔ مولا ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کریم خدا، اگر ہم گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں تو مولا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن کا واسطہ ہم سب کو گناہوں سے آزاد فرما۔ مولا ہمارے دلوں میں ایمان راسخ فرما، ہماری نگاہوں میں ایمان راسخ فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، مرکز اہل سنت بریلی شریف کو تابندہ اور ہم سب کے لیے ہمیشہ جگمگاتا رکھ۔ مولا دین و سنیت کے اس عظیم مرکز کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، ظالموں کے ظلم کے پنجوں سے مرکز اہل سنت کی حفاظت فرما۔ تاج الشریعہ کے خانوادے کو، آپ کی نسل کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ حضور قائد ملت سیدی اسجد میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کو ان کے اقبال میں خوب بلندیاں عطا فرما۔ تاج الشریعہ کے مسلک، موقف، ان کے مشن کو آخری زندگی تک وہ چلاتے رہیں۔ مولا غیب سے تو ان کے بازوؤں میں حفاظت عطا فرما۔ اے رب قدیر، ہم سب نادان بچوں کو، ہم جیسے نکموں کو مولا تو غیب سے رہنمائی پیدا فرما۔ مولا کریم، ان فتنوں کے دور میں ہم سب کو مولا بے سر و سامان نہ چھوڑ۔ اے قدیر و جبار خدا، ہمارا کوئی قائد نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ شجرہ خوانی کی تلاوت ہوگی، کل شریف ہوگا۔ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدی مرشدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا یہ کلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ آپ تمامی حضرات یہ پڑھیں گے تو اس میں کئی برکتیں ہیں۔
اللہ کی حمد ہے اور نعت مصطفیٰ ہے، اور پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ ذکر خدا بھی ہے۔ وحید اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 مالی علی رب اللہ، اللہ 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 مالی رب اللہ، یفنى الکل ویبقاہ لیس الباقی الا ہو، اللہ 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 مالی رب من کان دعاہ ایاہ ذاک حمید عقباہ، اللہ 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 مالی رب من کان لربی دنیاہ عاش سعیدا اخراہ، اللہ 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 مالی رب من کنت الہی مولاہ کل الناس تولاہ، اللہ 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 من مات یقول اللہ ذاک الخالد محیاہ، اللہ 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 مالی رب رسول اللہ تلقاہ ابشر عبد بحسناہ، اللہ 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 الرضوان لہ نزل جنت خلد مأواہ، اللہ 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 تخشى الناس بلا جدوى هل لا ربك تخشاه، اللہ 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 ابغ الامن لدى ربي ان الامن بتقواه، اللہ 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 تنسى ربك يا فاني دم ان شئت بذكراه، اللہ 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 مالی رب الواحد ليس بذي جزء لا واحد حقا الا هو، اللہ 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 الخلق مزایا موجود لا موجود الا هو، اللہ 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 والکل مظاہر مشہود لا مشہود الا هو، اللہ 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 فرد حق الا ہمته لا معبود الا هو، اللہ 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 عم الکون برحمته کل الرحمہ رحماہ، اللہ 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 حل الفرح بمولده فافرح حتى تلقاه، اللہ 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 كان لنبي الله رضا تحفظ نديه بألفاه، الله 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 إن النعمة أحمدنا يا طالب نعمة مولاه، الله 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 إن النعمة أحمدنا الله إلينا أهداه، الله 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 أدرك عبدك جيلاني من غيرك يدفع بلواه، الله 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 هذا أخطر أدناكم هذا أخطر أدناكم هذا أخطر أدناكم ربي أحسن مثواه، الله 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 ما لي رب إلا هو، الله 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 ما لي رب إلا هو، الله 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 ما لي رب إلا هو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر سرکار سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جتنے بھی مشائخ ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ، ان مشائخ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ تمام مشائخ جتنے بھی ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اشعار میں ان کے ناموں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا یہ سلسلہ چلا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سیدنا امام حسین شہید کربلا، سرکار سید حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین سے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، امام باقر سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معروف کرخی سے سیدنا جنید بغدادی، سیدنا سیلی سختی اور حضرت سری سختی سے سیدنا جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی سے حضرت ابو بکر شبلی، حضرت ابو بکر شبلی سے عبد الواحد تمیمی، ان سے ابو الفرح ترتوسی، ان سے حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ سلسلہ پاک سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرزاق جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ سلسلہ طیبہ ہوتا ہوا جو اشعار میں موجود ہے، نصر ربی صالح، اور ان کے بعد پھر ہوتا ہوا یہ سلسلہ حضرت ابراہیم شاہ حکاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا جمال الاولیاء سیدنا شاہ محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ہوتے ہوئے مارحرہ مطہرہ سیدنا شاہ برکت اللہ، ان سے حضرت شاہ آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سیدنا حمزہ عشقی حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت سیدنا آل رسول مارحروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شمس الدین بدر العلا اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے سیدنا آل رسول خاتم الاکابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خاتم الاکابر سے یہ سلسلہ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ان کے درمیان حضرت ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا حجت الاسلام حامد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ سلسلہ سرکار سیدی تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ ہے۔ ان مشائخ میں ہر ایک شیخ قطب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ازا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسویاء کے واسطے، نصر بی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دی محیی جان فضا کے واسطے، نور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روئے ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق یہ عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے، بلحسین احمد نوری لقا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں، میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے۔
حامد محمود حماد احمد کر مجھے میرے آقا سیدی حامد رضا کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحماں مصطفیٰ کے واسطے، بحر ابراہیم ہم پر بھی لطف عطائے خاص ہو، نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے ہے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، رکھ درخشاں ہر گھڑی ہم سب کی بخشش کے واسطے، رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، رکھ درخشاں ہر گھڑی ہر سنی گدا کے واسطے، صدقہ آیاں کا دے چھ عین عز و علم و عمل عفو عرفاں عافیت ہم سب گدا کے واسطے، الی اشرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وجميع المسلمین والمسلمات الکرام الفاتحہ۔ اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم، ما صلينا وما سلمنا وما هللنا وما سبحنا وما بينا، وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة النبي الأكرم أحمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبوسيلته إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين، وإلى أرواح جميع أزواج رسول الله وبناته وبنيه، وإلى أرواح جميع الشهداء والنجباء والنقباء وأولياء الله الصالحين، وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خاصة إلى روح سيدنا وسندنا وشيخنا سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الشريف، وإلى روح سيدنا ومولانا الإمام معين الدين حسن الجشتي غريب النواس قدس الله سره الشريف، وإلى روح سيدنا إمام أحمد رضا خان نور الله مرقده الشريف، وإلى أرواح جميع آبائه وأمهاته وأحبابه ومشائخه وأولاده يا رب العالمين، خاصة إلى روح سيدي وسندي زخري ليومي وغدي مرشدي أستاذي مكرمي سيدي تاج الشريعة بدر الطريقة العلامة أختر رضا خان نور الله مرقده الشريف، اللهم ببركة هذا الولي الصالح تمم مقاصد ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين، اللهم احفظ هذا المجلس من شر الحاسدين ومن شر كيد الحاقدين ومن شر سوء الناظرين، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا وتفرقنا فيما بعد ذلك تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، اللهم انزل البركة والعافية والصحة والسلامة والنعمة على أهلنا يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا وجيراننا وأحبابنا وأقربائنا من كل البلاء والوباء والأمراض، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا، اللهم ارزقنا وارزق أهل الإسلام من عندك وبمنك وبفضلك بغير حساب، إنك ترزق من تشاء بغير حساب، اللهم أمتنا على أهل السنة والجماعة واحشرنا مع الصالحين، اللهم احشرنا مع تاج الشريعة رحمه الله، واسكننا بجوار حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة البقيع یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، ہماری اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرما، جتنے بھی اس محفل میں شرکا ہیں، حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، جو دور دراز سے بھی اس محفل میں شریک ہیں، مولا سب کی حاضری کو قبول فرما، ہمارے کئی بندوں نے، کئی ہمارے احباب نے، ساتھیوں نے قرآن عظیم کی تلاوتیں کی ہیں، ختم قرآن اور درود مبارکہ، ذکر و اذکار، کلمہ طیبہ، یاسین پاک، سورہ ملک، سارے لوگوں نے جو مجھے ارسال کیا ہے مولا، سب میں تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، قبول فرما، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، کم و بیشی ہوئی ہو، فضل و کرم سے تو معاف فرما دے، اس کا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء، صحابہ، اولیاء، مومنین، مومنات کی ارواح کو نظر قبول فرما، خصوصاً اس کا ثواب تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرفتوح کو نظر قبول فرما، جو ماں حضر یہاں پر موجود ہے، اس گھر کی طرف سے جو پڑھا گیا ہے سب قبول فرما لے، اے مولا تاج الشریعہ جیسے پیر و مرشد کو ہم سب کے سروں پر ہمیشہ قائم دائم فرما، اے اللہ ان کے
سائے میں مولا ہماری پوری زندگی عطا فرما، قیامت کے دن مولا ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے کریم خدا ہم سب کو حق بولنے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرما، ظالموں کے پنجوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم خدا اسلام پر عمل ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے مولا ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں مولا، ہم نے بزدلی اگر دکھائی ہے اور ہم سب نے اگر مداہنت کی ہے تو مولا سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں جرأت عطا فرما، حق بولنے کی جرأت عطا فرما، حق بولنے کی جرأت عطا فرما۔ اے مولا اے کریم خدا تمام اہل اسلام کو متحد و متفق فرما دے، ہم سب کو منتشر و مفترق ہونے سے محفوظ فرما۔ اے کریم خدا خان وعدہ اعلیٰ حضرت کو ہمیشہ سلامت رکھ، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کو، ان کے مسلک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ مولا، ان کے صاحبزادے، ان کی صاحبزادیاں، ان کی اولاد کو صبح قیامت تک مولا پھلتا پھولتا رکھ مولا، ان کو نظر بد سے محفوظ فرما، تاج شریعہ کی تربت پر تو ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرما مولا، ان رحمتوں کی چند چھینٹیں ہم سب کے والدین اور ہمارے مرحومین کی قبروں پر بھی عطا فرما مولا، ان کی چھینٹیں ہمارے گھروں پر بھی نصیب فرما۔ اے قدیر و جبار خدا جو کچھ بھی اس محفل میں ہوا ہے سب کو تو قبول فرما، الہ العالمین ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔